اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، یہ کلاس ہے 10ویں جماعت کے لیے اور آج ہم پڑھ رہے ہیں نظم رام چندر جی ماں سے رخصت لیتے ہوئے۔ یہ رامائن کا ایک سین سے لیا گیا ہے اور اس کے جو نظم نگار ہیں وہ ہیں پنڈت برج نارائن چکبست، مشہور و معروف نظم نگار گزرے ہیں۔ تو پہلے لیکچر میں ہم نے اس کے 2 بند پڑھے تھے، آج ہم اس کا تیسرا بند پڑھیں گے۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 190 نکالے، 190، غور فرمائے۔ تیسرا بند: سن کر زباں سے ماں کی یہ فریاد درد خیز، اس خستہ جاں کے دل پہ چلی غم کی تیغ تیز، عالم یہ تھا قریب کہ آنکھیں ہوں عشق ریز، لیکن ہزار ضبط سے رونے سے کی گریز، سوچا یہی کہ جاں سے بے کس گزر نہ جائے، ناشاد ہم کو دیکھ کے ماں اور مر نہ جائے۔ اس بند کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ اس طرح سے ہیں: درد خیز، درد بڑھانے والا، تیغ تیز تلوار، آنکھیں رشک، ریز ہونا، آنکھوں سے آنسو بہانا، گریز، پرہیز، علیحدگی، یہاں سے گزر جانا، مر جانا، ناشاد، غمگین۔ اس بند میں شاعر چکبست فرماتے ہیں: رام چندر جی نے ماں کی درد بڑھانے والی باتیں جب سنی، یعنی رام چندر جی نے جب ماں سے درد بڑھانے والے الفاظ سنے، خستہ جاں رام چندر جی کے دل پر غم کی تیز تلوار چلنے لگی، یعنی اس کے دل پر تیز تلوار چلنے لگی، بہت قریب تھا کہ وہ رو پڑتے۔ یعنی یہ درد بھری کہانی، درد بھرے الفاظ جب ماں سے اس نے سنی تو وہ قریب تھا کہ وہ رو پڑے، لیکن یہ سوچ کر کہ میرے آنسو دیکھ کر ماں مر جائے گی، صبر سے کام لیا۔ رام چندر جی نے سوچا کہ اگر میں ہمت ہار لوں، اگر میں رو پڑوں تو شاید میری ماں اس سے مر جائے گی، لہذا اس نے صبر کیا، صبر سے کام لیا اور رونے سے باز رہا۔ اگلا بند، چوتھا بند: کہتے تھے لوگ دیکھ کے ماں باپ کا ملال، ان بے کسوں کی جاں کا بچنا ہے اب محال، ہے کبریا کی شان گزرتے ہی ماہ و سال، خود دل سے درد ہجر کا کٹتا گیا خیال، ہاں کچھ دنوں تو نوح ماتم
ہوا کیا، آخر کو روکے بیٹھ گئے اور کیا کیا۔ پانچویں بند میں شاعر فرماتے ہیں، لوگ رام چندر جی کے ماں باپ کا دکھ دیکھ کر کہتے تھے کہ ان دونوں کا بچنا اب مشکل ہے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی جدائی معاف نہیں کر سکتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتے ہیں، لہذا ان کا بچنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے کہ مہینے اور سال گزرتے گئے اور دوری کا درد کا خیال کم ہوتا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اب دن سال گزرتے گئے اور ان کے دل سے رام چندر جی کا غم کم ہوتا گیا۔ کچھ دنوں کے لیے ماتم کرتے رہے، آخر رو دھو کر خاموش بیٹھ گئے، یعنی اب ان کو تسلی ہو گیا۔ پانچواں بند اس نظم کا، اکثر ریاض کرتے ہیں پھولوں پہ باغباں، اکثر ریاض کرتے ہیں پھولوں پہ باغباں، ہے دن کو دھوپ رات کو شبنم انہیں گراں، لیکن جو رنگ باغ بدلتا ہے ناگہاں، وہ گل ہزاروں پہ دوں میں جاتے ہیں رائے گاں، رکھتے تھے جو عزیز انہیں جاں کی طرح، رکھتے تھے جو عزیز انہیں جاں کی طرح، ملتے ہیں دست یاس وہ برگ خزاں کی طرح۔ پانچویں بند میں شاعر چک بست فرماتے ہیں، باغباں عام طور پر پھولوں کی حفاظت اور آبیاری کے لیے خوب محنت کرتے ہیں۔ وہ پھولوں کے لیے دن کی تیز دھوپ اور رات کا شبنم بہت بھاری اور ناخوشگوار سمجھتے ہیں، لیکن جب اچانک باغ کی حالت بدل جاتی ہے، زبردست حفاظت اور دیکھ بھال کے باوجود وہ پھل ضائع ہو جاتے ہیں، وہ پھول ضائع ہو جاتے ہیں۔ جو باغبان ان پھولوں کو بہت عزیز رکھتے تھے، وہی پت جھڑ کے پتوں کی طرح افسوس کرنے لگتے ہیں، یعنی یہ زندگی کا دور ایسا ہے کہ کبھی خوشی اور کبھی غم ہوتا ہے۔ آخری بند جو اس نظم کا ہے، چھٹا اور آخری، اپنی نگاہ ہے کرم کار ساز پر، صحرا چمن بنے گا وہ ہے مہرباں اگر، جنگل ہو یا پہاڑ سفر ہو کے ہر خضر، رہنا نہیں وہ حالی سے بندوں کے بے خبر، ان کا کرم شریک اگر ہے تو غم نہیں، دامان دشت دامان مادر سے کم نہیں۔ اس بند میں شاعر چک بست فرماتے ہیں کہ رام چندر جی نے کہا کہ میری نظر اللہ تعالیٰ کے کرم پر ہے، اگر وہ مہربان ہوگا تو جنگل میرے لیے باغ بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت بندوں کے حال سے باخبر رہتا ہے، چاہے بندے جنگل میں ہوں، پہاڑ پر ہوں، سفر میں ہوں یا ایک جگہ قیام کیے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال ہو تو کوئی غم نہیں،
پھر صحرا ماں کی آغوش سے کم آرام دہ نہیں ہوگا۔ یعنی شاعر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے، ہر حال سے باخبر رہتا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے ہر کام، ہر عمل کو دیکھتا ہے۔ لہذا جب وہ راضی ہو، جب وہ شامل حال ہو، تو پھر کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے، کسی چیز کا غم نہیں ہے۔ اس کا کرم اگر شریک ہو تو کوئی غم نہیں۔ دامان دشت دامان مادر سے کم نہیں، یعنی ماں کی آغوش، جنگل، صحرا سے اگر اللہ تعالیٰ کا کرم ساتھ ہو تو پھر جنگل باغ بن جاتے ہیں، اور صحرا کا جو دامن ہے وہ ماں کی آغوش سے بھی بہتر ہوتا ہے، آرام دہ ہوتا ہے۔ عزیز بچے، مجھے امید ہے کہ آپ کو ان اشعار کی تشریح اچھی طرح سے سمجھ آئے ہوں گے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم نے آج یہ نظم رام چندر جی ماں سے رخصت لیتے ہوئے مکمل کی۔ اب جو اس کے سوالات ہیں وہ میں انشاءاللہ واٹس ایپ اور LMS کے ذریعے روانہ کروں گا۔ بس آپ اس نظم کو اعادہ کریں، اسے ایک بار پھر پڑھیں۔ جہاں پر آپ کو کوئی دشواری، کوئی مشکل پیش ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں ان کا ازالہ کروں گا۔ آپ خوش اور خوشحال رہے، باقی وسلام۔